ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری آ جاتی ہے۔ کوئی نہیں سوچتا مہنگائی کی وجہ کیا ہے، کوئی نہیں سوچتا بجلی کے بل اتنے اوپر کیوں چلے گئے، ٹیکسز کیوں لگائے جا رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش کتنی مہنگی ہوگی، کوئی نہیں سوچتا۔ اللہ فرماتے ہیں بر و بحر میں جتنا فساد آتا ہے بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہر سال یہ ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، امتحان میں ڈالے جاتے ہیں، ان پر تکلیف آتی ہے، ہر سال ایک یا دو مرتبہ ان پہ آزمائش آتی ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پر اگر مسلمان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں کے دل گناہ کر کر کے اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی ان پر کوئی اثر پیدا نہیں کرتی۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی طوفانی بارشیں آ کر لوگوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں، پر ساتھ چلنے والا بندہ، سارے مناظر دیکھنے والا بندہ، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سال یہ ایک یا دو مرتبہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں، یہ میرے کیسے بندے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو کسی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا سا عذاب، آزمائش، امتحان، آفت ان پر نازل کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، نصیحت پکڑیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دیکھتے نہیں ہو، بر و بحر میں فساد بپا ہو چکا ہے، کبھی آسمان سے طوفانی بارشیں آتی ہیں، کبھی زمین سے زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، اس بر و بحر میں فساد بپا ہو چکا ہے انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ کا اس سے مقصد کیا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کی، سارے کی نہیں۔ اللہ کا اس سے ارادہ یہ تھا کہ اللہ ان کے بعض اعمال کی ان کو سزا چکھائے، لعلہم یرجعون، کہ ٹھوکر کھا کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائیں، معافی مانگ لیں، رجوع کر لیں۔ مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل گناہ کر کر کے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یہ پتھروں کی مانند ہیں۔ پہاڑ
گر جاتے ہیں، پتھروں سے پانی بہہ پڑتا ہے، ان میں بھی اتنا اللہ کا خوف موجود ہے، تمہارے دل تو ان پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، زندگی تبدیل نہیں کر رہے۔ اور یہ گناہوں کی سختی اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل اثر چھوڑ گئے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ فرماتے ہیں جب آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، تو اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، دل تو سبھی کا ہے، اس کا کیا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقی السمع وہو شہید کا اس میں صرف نصیحت اس بندے کے لیے ہے جس کا سوچنے سمجھنے والا زندہ دل ہے اور اپنے کان کو اللہ کی نصیحت کی طرف لگا کر گواہ بن کے رجوع کرنا چاہتا ہے، اس میں اس بندے کے لیے نصیحت ہے۔ کیا ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کو ان کا رب کہتا ہے کہ ان کے دل سمجھنے والے ہیں؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، مومنوں کو نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج یہ جو اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی تھی، آج نصیحت کیا مسلمانوں پر نصیحت اثر کرتی ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو یہ دل بے اثر ہو چکے ہیں، گناہوں کی وجہ سے دل اتنے سیاہ ہو گئے۔ کوئی دیکھے تو صحیح، 450 ملی لیٹر پانی ہے، لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھروں میں پانی ہے، جانور بہہ رہے ہیں۔ رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں کہ 60 سے زیادہ لوگ اس بارش میں فوت ہو چکے ہیں۔ کسی میں کوئی اثر پیدا ہوا ہو کہ اللہ نے ان پر آزمائش نازل کی مجھے سمجھانے کے لیے، میرے لیے اس میں نصیحت ہے، میں اللہ سے معافی مانگ لوں، توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لوں۔ کوئی جہلم اور چکوال کے علاقے دیکھے تو صحیح، کیا یہ پاکستان اور پنجاب کے علاقے نہیں ہیں؟ اگر اللہ نے مجھے عافیت دی ہے اور وہ آزمائش میں ہے تو اس میں میرے لیے بھی نصیحت تھی، لیکن میرا دل تو سخت ہو گیا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے کہا میرے نبی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اللہ ان پر کوئی عذاب نازل کرے۔ چلے اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو دوسرا سبب ابھی بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ہمارے پاس موجود تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ سے یہ معافیاں مانگنے والے ہوں، توبہ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور آج امت سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی دل اتنا سخت ہو گیا ہے، نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ رجوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ بستیاں آپ نے نہیں دیکھی کہ جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو چکا ہے؟ قوم یونس، انہوں نے دیکھا عذاب آ رہا ہے، ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے، مومن نہیں بنے۔ یونس علیہ السلام ان کو خبر دے کے چلے گئے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، برباد ہو جاؤ گے، یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، کشتی میں جا کے سوار ہو گئے۔ قوم نے دیکھا مسلمان نہیں ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں ہے، عذاب دیکھا آ رہا ہے، اللہ کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک لیے۔ عذاب آنے سے پہلے قوم یونس ایمان لا کے
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مومن ثابت کرتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو رسوا کن اور برباد کرنے والا ان پر عذاب آنے والا تھا، میں نے آیا وہ عذاب قوم یونس سے ٹال دیا۔ اللہ نے قوم یونس کا یہ سارا قصہ اور واقعہ ہم اس لیے بیان کیا کہ قوم ابھی مسلمان نہیں تھی، انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی اور اللہ کے مومن بندے بننے کا وعدہ کیا، اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے سامنے اگر توبہ و استغفار کریں، اللہ آئے ہوئے عذاب بھی ان سے ٹال دے۔ آج امت میں اس قدر سختی والا معاملہ ہے، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری آ جاتی ہے۔ کوئی نہیں سوچتا مہنگائی کی وجہ کیا ہے، کوئی نہیں سوچتا بجلی کے بل اتنے اوپر کیوں چلے گئے، ٹیکسز کیوں لگائے جا رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش کتنی مہنگی ہوگی، کوئی نہیں سوچتا۔ اللہ فرماتے ہیں بر و بحر میں جتنا فساد آتا ہے بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ کے نزول کا واقعہ ہوگا اور وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، ان کے ایمان کی بدولت اللہ اتنی رحمتیں نازل کرے گا کہ آسمان سے اللہ رحمتیں نازل کرے گا، فرمایا اتنی انگوریاں ہوں گی، اتنی زراعت اچھی ہوگی، اتنی جڑی بوٹیاں اللہ اچھی پیدا کر دے گا کہ ایک بکری چرنے جائے گی، شام کو چر کے واپس آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک چھوٹا قبیلہ مل کر ایک بکری کا دودھ پینا چاہے گا تو ایک بکری کا دودھ ختم نہیں کر پائے گا۔ گائے شام کو چر کے واپس آئے گی تو درمیانہ قبیلہ مل کر ایک گائے کا دودھ ختم نہیں کر پائے گا، اور اونٹنی شام کو چر کے آئے گی، اتنا زیادہ دودھ ہوگا کہ ایک بڑا قبیلہ مل کر ایک اونٹنی کا دودھ پیے گا، اتنی اللہ برکتیں نازل کرے گا۔ لیکن فرمایا جب لوگ ایمان والے ہوں گے، فرمایا انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک قبیلہ مل کر پورا ایک انار کھائے گا، اور اس کے بعد اس انار کے چھلکے کو خیمہ بنا کر پورا قبیلہ اس کے نیچے بیٹھے گا۔ یہ فرمایا جب ایمان والے ہوں گے، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہا ایمان والے بن جائیں، تقوی اختیار کریں، پھر مہنگائی نہیں رہے گی، آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، زمین کے لیے سونا اگلے گی، پر کب؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ نہ ایمان باقی ہے، نہ تقوی باقی ہے، اور نہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی رجوع، لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، رجوع کر لو، لوٹ آؤ۔ دل سخت ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے اللہ تم پر عذاب نازل کرے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور مومن بن جاؤ۔ نہ آج ہم مومن ہیں نہ شکر گزار ہیں، اس لیے عذاب آئیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، شکر گزار بنو، ایمان والے بنو۔ اب چونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو فرمایا پھر تیار رہو، یہ عذاب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو امتوں کی طرف بھیجا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان قوموں پر سختی نازل کی، تکلیف نازل کی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، وہ گڑ گڑائیں،
اللہ کے سامنے عاجز بے بس بن کر گڑ گڑانا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے توبہ رجوع کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ان پر آزمائش آئی، مہنگائی بڑھی، ٹیکسز بڑھے، روٹی روزی پوری کرنا مشکل ہو گئی، یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ باسا کا معنی ہے تنگ دستی ان پر آ گئی، گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کہا جب ایسا مسئلہ ہوا تھا گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ کہتے ہیں اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تم پر مہنگائی آئی تھی، قحط سالی آئی تھی، حالات کی تنگی آئی تھی، تکلیف آئی تھی، تمہیں گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ان پر یہ آزمائشیں آئیں، یہ تکلیف آئی، مہنگائی آئی، یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں ہے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے بجائے اس کے کہ یہ توبہ کرتے، معافی مانگتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے اور لوٹ جاتے، اپنے آپ کو شکر گزار اور ایمان والا بناتے، انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور دل کب سخت ہوتے؟ گناہوں سے، توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا، عبرت نہ پکڑی، دل سخت ہو گیا۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما کر کے دکھایا، اور بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مہنگائی آ گئی تو یہاں ہاتھ ڈال لو، قحط سالی آ گئی تو ایسا کر لو، سیلاب آ گیا تو بند باندھ لو، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ان آفتوں کا مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس مشینری موجود ہے۔ شیطان ان کے اعمال کو اس طرح خوشنما بنا کے دکھاتا ہے کہ وہ اس اللہ پر توکل کرنے کے بجائے، بھروسہ کرنے کے بجائے، وہ رجوع کرنے کے بجائے اپنی مشینریوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے 17 لوگوں کو ایک ٹیلے پر ڈوبتا دیکھا، دریائے سوات میں ایک ڈوبا، اگلا ڈوبا، اس کے بعد اگلا ڈوبا، یہ مناظر ہم نے دیکھے، پر ہم میں کیا تبدیلی آئی؟ کیا ہم گڑ گڑائے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے، اور دل سخت ہوتے ہیں مسلسل گناہوں کی وجہ سے۔ توبہ کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں۔ سُقِلَ قَلْبُهُ، جو توبہ کرتا ہے اس کا دل پالش ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس دل کو اسلام نے دل قرار دیا ہے۔ ہم ان علاقوں کو نظارہ کرنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، یہاں کیا ہوا تھا، یہاں کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آپ غزوہ تبوک کی طرف سے جا رہے تھے، غزوہ تبوک کی طرف مدائن صالح سے گزرے، فرمایا یہاں سے تم سر جھکا کر تیزی سے گزر جاؤ، یہاں سے گزرو وانتم باکون، اس حالت میں گزرو کہ تم رو رہے ہو، روتے ہوئے یہاں سے گزرو، نصیحت پکڑو اس سے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، کہا یہ عذاب والی جگہ، یہاں سے بھاگ کر گزرو، اور گزر رہے ہو تو روتے ہوئے گزرو۔ اور ہم ان مناظر کو دیکھتے ہیں، روتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یاد رکھو فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اگلی آیت میں کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا، آزمائش آئی، رجوع کرتے، روتے، گڑ گڑاتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ ملک پاکستان پر کوئی آزمائش آئے، کوئی آفت آئے، کوئی زلزلہ ہو، کوئی سیلاب ہو، کوئی طوفانی بارشیں ہوں، لوگ زیر آب ہو جائیں، نشیبی علاقے برباد ہو جائیں، تمہیں چاہیے تھا رجوع کرتے، توبہ کرتے، تمہیں اس بات کی نصیحت تھی۔ وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جب انہوں نے اس بات کو بھلایا، اللہ فرماتے ہیں پھر سزا کیا دیتے ہیں؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ،
پھر عذاب یہ ہے کہ ہم ان پر دنیا جہان کی ہر چیز کے دروازے کھولتے ہیں، ان کو فراوانی دیتے ہیں، ان کو دولت دیتے ہیں، ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا اس کی؟ کہ کوئی بندہ اللہ سے شکوہ نہ کرے، یا اللہ دنیا میں مر گیا تھا، میرے پاس کچھ تھا نہیں، اللہ دنیا جہان کی ہر چیز اس پہ کھول کے، دنیا فراخ کر کے اس پر حجت قائم کرتے ہیں۔ میں نے تجھے فراوانی دے کر، میں نے تجھے صحت دے کر عافیت دی تھی، تو نے پھر بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ نصیحت تھی کہ تمہیں کچھ ملا، باقی لوگ ڈوب گیا، تو بچ گیا، تو نصیحت پکڑ، رجوع کر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں عمل نہیں کیا تو سزا یہ دیتے ہیں، ان پر دنیا کھول دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بڑا باغی قسم کا بندہ ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی فراوانی دی ہے، مال اس کو اتنا دے دیا ہے، زمینیں اس کے پاس ہیں، فراوانیاں اس کے پاس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ کھرب پتی بن گئے، ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دیا نہیں، یہ عذاب ہے، نعمت نہیں ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی، جن کو دنیا میں ہم نے مال دیا اور وہ نافرمان ہیں، مجرم ہیں، ان کا مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ہیں بھی باغی، اللہ سے دور ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزے رکھتے نہیں ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہے، دینداری نہیں ان میں، یہ عجیب سی زندگی بسر کرتے ہیں، پر پھر بھی اللہ ان کو دے رہا، فرمایا ان کا مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ یہ مال اور یہ اولاد دے کر دنیا میں ان پر عذاب نازل کرے۔ یہ مال بھی ان کے لیے عذاب بناؤں گا، یہ اولاد بھی ان کے لیے عذاب بناؤں گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حالت میں مریں گے کہ کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں گی۔ اللہ نے فراوانی دی، رجوع نہیں کیا، ڈٹا رہا، دل سخت ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فرمایا پھر جب جو اترا رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ ملا، یہ میری دکان، یہ میری فیکٹری، اس پہ وہ اترا رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتہ، پھر اچانک ہم ان کو ایسا پکڑتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ کہ نا امید ہو کے مرتے ہیں۔ مبلس کہتے ہیں اس بندے کو جس کو آگے کوئی امید نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو لوگ اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، بغاوت کی زندگی اللہ نے دنیا پر کھول دی، اللہ فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی، وہ ختم ہو گئے، بالکل بے بس ہو گئے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ واللہ اس آیت پر اگر آپ غور کریں، اللہ کہتے ہیں ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس رب کو پتہ تھا کہ ان کی جڑ کٹنی چاہیے، اس سے دنیا عذاب میں مبتلا ہے، لوگ پریشان ہیں، اللہ نے ان کو برباد کر کے کہا۔ پھر یاد رکھو جب اللہ ان کو برباد کرتا ہے تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے لوگوں کو ایسے بدبختوں سے نجات دے دی۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، وہ بد کے ساتھ نیک بھی بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا انما یبعثون یوم القیامت علی نیاتہم، کہا نیک بندوں کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی نیتوں کے مطابق قیامت کو اٹھائے جائیں گے، اللہ کریم ان لوگوں کو بچا کر عزت دے گا، اور باقی سارے کے سارے رگڑے جائیں گے۔ قرآن مجید کی ان آیات پر اللہ کے لیے ضرور غور کیجئے گا، جس میں اللہ نے اکٹھا ایک منظر پہ پیش کیا ہے۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ
यातीकुम बिह उन्जुर कैफ नुसर्रिफुल आयात सुम्मा हुम यस्तिफून। मेरे नबी इनसे कहो, बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी आंखें छीन ले, कान छीन ले और दिलों पर मोहर लगा दे, कोई है अल्लाह के अलावा जो तुम्हारी समात वापस कर दे, तुम्हारी बसारत वापस कर दे, तुम्हारा वो बिगड़ा हुआ दिल जिसमें स्टंट डलवाते हो उसको सही कर दे। देखो अल्लाह ताला कैसे खोल खोल के इनको आयतें बयान कर रहे हैं, फिर भी ये मुंह मोड़ के भाग रहे हैं। भाइयों, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान, मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को ये उम्मत में ये पैगाम देना चाहिए, बिलखुसूस पाकिस्तान को, कि मिन हैसुल कौम हमें अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह के रुजू करना है, अल्लाह से तौबा करना है। कौम यूनुस पर आया हुआ अज़ाब अल्लाह अगर टाल देता है तो हम तो उम्मत मोहम्मद हैं, हम अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं और तौबा करें तो अल्लाह ताला यकीनन हमसे भी आजमाइशें, आने वाले इम्तिहान और आने वाली आफात को दूर करने पर पूरा कदीर है। पर उसके लिए बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। अल्लाह फरमाते कुल अराअयतकुम इन आताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरा हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह फरमाते हैं, बताओ, अचानक तुम पर कोई अज़ाब आ जाए या खुलम खुला कोई अज़ाब आ जाए तो कभी देखा अल्लाह ताला उस कौम को बर्बाद करता है जो ज़ालिम कौम होती है। जुल्म से निकल कर अल्लाह के रुजू करो, माफ़ी मांगो, शुक्र करो, ईमान ले आओ, अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब से महफूज करेगा। ये अल्लाह का वादा है। मेरे भाइयों, छोटी सी आपकी अपने कारोबार की मुसीबत से लेकर मियाँ बीवी, घर बार, कारोबार, औलाद, कोई भी मुसीबत मौजूद है, उसका एक ही हल है, अगर तुम शुक्रगुजार बनो, तौबा कर लो और ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह ये सारी मुश्किलात अपने ज़िम्मे लेकर अपने बंदे को फिर से सहूलत और ख़ुशी देता है। ये अल्लाह का वादा है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम पर अज़ाब नाज़िल करे, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान वाले। और अगर आप समझते हैं आप शुक्रगुजार हैं और ईमान वाले हैं तो नामुमकिन है कि आप पर अज़ाब के तौर पर कोई आजमाइश आए। ये अल्लाह के वादे हैं। सो मेरे भाइयों, हमें सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए कि हमें तौबा इस्तिग़फ़ार इसकी तरफ रुजू करना है। फिर जो मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, उनको इस बात की तवज्जो देनी, पूरा घराना अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, अल्लाह से तौबा कर रहा हो, अल्लाह कभी उस पर अज़ाब नाज़िल नहीं करता। वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अन्त फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। इस हाल में कि बंदा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, अल्लाह उस पर अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा। ये अल्लाह के वादे। अपने कुंबे कबीले में, अपने ख़ानदान में मेरे भाइयों तौबा इस्तिग़फ़ार और ये तमाम चीज़ों से इबरत पकड़ के अल्लाह के रुजू करना, इसकी तरफ लगाएँ। फिर अपने अज़ीज़ो क़राब में, महल्लेदारों में, फिर मुल्कों में मिन हैसुल कौम अब तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जो आफ़ात और आजमाइशें आई हैं, अल्लाह इसमें रुजू करने की और तौबा की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने देखा नहीं है, हर साल एक दो दफ़ा इन पर इम्तिहान आते हैं, अज़ाब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, फिर भी ये तौबा नहीं करते, फिर भी ये नसीहत नहीं पकड़ते। अल्लाह हमें तौबा की तौफ़ीक दे और नसीहत पकड़ने की तौफ़ीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिही। खैर की बात आगे शेयर कीजिए और अपने लिए सदका जारिया बनाइए।